بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا چاروں امام برحق ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب یہ سوچتا ہاں بولے تو مشکل، نہیں بولے تو مشکل، کیا معلوم کیا پکڑتا کیا ہے اس کے اندر، ہاں بولے تو مقلد بناتا کیا، اور نہیں بولے تو گمراہ ہم کو بولتا کہ جھگڑا کرتا، مار پیٹ کرتا، کیا کرتا۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ چاروں امام برحق تھے؟ ہم یہ مانتے ہیں چاروں امام برحق تھے۔ برحق کا مطلب کیا؟ حق پر، حق پر نہیں تو پھر باطل پر مانتے کیا؟ چاروں امام حق پر تھے، یہ ہم مانتے ہیں۔ چاروں امام برحق کا مطلب یہ ہے کہ چاروں کا راستہ حق والا تھا۔ کسی مسئلے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ حق پر سے ہٹ جاتے نہیں۔ ایک عالم حق پر ہو، کیا اس سے خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ ایک انسان ہے، مثال کے طور پر کسی مسئلے میں اس سے کوئی علمی خطا ہو جائے، تحقیقی خطا ہو جائے، تو کیا وہ گمراہ ہو جاتا؟ اس سے وہ علمی خطا ہوئی ہے۔ تو ہمارا اعتقاد ہے کہ چاروں امام حق پر تھے کا مطلب یہ ہے یہ اہل حق میں سے تھے، یہ اہل حق میں سے تھے۔ ہاں، بعض مسائل میں جو اجتہادی خطا ان سے ہوئی ہے، جس کو خود مقلدین علماء، جن کو علماء وہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ تسلیم کرتے ہیں ان کو کہ ہاں اس مسئلے میں ان سے خطا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو شاگرد ہیں ابو یوسف اور محمد، ابو یوسف کا نام یعقوب ہے، اور امام محمد بن الحسن الشیبانی، جن کی معطا مشہور کتاب ہے معطا امام محمد، ان کے بارے میں علامہ غزالی المستصفیٰ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے امام سے، اپنے استاد سے 70% سے زیادہ مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ زمین پہ کتنا فیصد پانی ہے؟ زیادہ زمین ہے کہ زیادہ پانی ہے؟ مجھے جغرافی جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے کہ 70% مسائل، 70% یعنی آپ دیکھیے کتنا ہوتا وہ، یعنی 2/3۔ ایک روٹی کے آپ 3 ٹکڑے کیے تو 2 ٹکڑے اور 1 ٹکڑا، 2/3 اس کو کہتے ہیں۔ 3 روپے میں سے 2 روپے میں اختلاف ہے، 1 روپے میں اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ اسی کو عبدالحی لکھنوی نے بھی ذکر کیا ہے اور اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو اختلاف اپنے امام سے، امام ابو حنیفہ سے ان 2 شاگردوں کا ہے، یہ صرف فروع میں نہیں ہے، اصول میں بھی ہے۔ صرف فروع میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اصول میں بھی ہے۔ تو آپ اگر یہ شاگرد اختلاف کرتے ہیں تو پھر بھی یہ امام، پھر بھی یہ بڑے، پھر بھی یہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، اور اگر ہم کچھ مسائل میں 70 نہیں بھائی، تھوڑے سے ہی صحیح، ایک آدھ کوئی مسائل رفع الدین اور کچھ مسائل ہیں جو گنے چنے مسائل ہیں، ان میں اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اگر ہمارا اختلاف ہو جائے دلیل کی بنیاد پر تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ تحقیق کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اہل حدیث سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔